من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک سے پہلے ہفتہ واری درس قرآن میں سورہ توبہ چل رہی تھی اور ہم نے کئی دروس میں غزوہ بدر کا واقعہ سنایا تھا. تو ایک نمازی ساتھی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ 17 رمضان کو جو غزوہ بدر کا دن ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ پورا واقعہ ہمیں اکٹھا سنائیں تاکہ یادیں تازہ ہوں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو سناؤں گا اور خود بھی سبق تازہ ہو جائے گا اور ان پاک عاشقوں کا تذکرہ، کیا پتہ ہمارے دل پر بھی کوئی اس عشق کا، اس محبت کا چھینٹا پڑ جائے. کہتے ہیں عاشقوں کا تذکرہ کرو تو اپنا دل عشق سے بھر جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا ہمارے آقا کا عاشق زمین و آسمان نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ. تو یہ مقصود ہے، اصل مقصود یہی ہے بس کہ ہم نے اس واقعے کو کہنا ہے اور سننا ہے اور یہ امید بھی رکھنی ہے اور یہ تمنا بھی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کی محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. ایک ذرہ مل گیا تو انشاءاللہ ایک ذرہ ہی ہم جیسوں کے لیے کافی ہو جائے گا. بدر یہ ایک بستی ہے اور یہ بستی مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ہے. اس کا فاصلہ مدینہ طیبہ سے 80 میل بنتا ہے. 80 میل. ایسا سمجھیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بدر ہے، پہاڑوں کے درمیان. بالکل ہمارے شمال میں، نارتھ میں سیدھے چلتے چلے جائیں تو ملک شام ہے، بیت المقدس ملک شام. اور جنوب میں، ساؤتھ میں چلے جائیں تو مکہ مکرمہ ہے. اور تھوڑا سا ترچھا کر لیں شمال مشرق، لیکن پورا شمال مشرق نہیں، تھوڑا سا ترچھا کر لیں، یہ جیسے ہمارے حال کا کونا ہے تو 80 میل کا فاصلہ بنتا ہے. یہاں ہے مدینہ طیبہ. مدینہ والے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ جنوب کی طرف رخ کریں گے، ان کا جنوب بالکل سیدھا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو بالکل شمال میں کریں گے. بدر کی جو بستی ہے یہ تھوڑی سی ترچھی ہے، وہ بالکل سیدھے ہیں، مکہ مدینہ ملک شام. لیکن بدر جو ہے
وہ تھوڑا سا مغرب کی طرف ترچھا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ شمال میں ملک شام ہے، جنوب میں مکہ المکرمہ ہے، تھوڑا سا ترچھا کرے تو 80 میل کے فاصلے پر مدینہ طیبہ ہے. اچھا، بدر سے پیچھے چلے جائیں مغرب کی طرف تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی. مدینہ طیبہ کو ساحلی شہر ہی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ بالکل ساحل پر نہیں ہے لیکن ساحل دور بھی نہیں ہے، کہ تھوڑا سا فاصلے ہی بدر سے پیچھے جائیں گے تو یہ ریڈ سی گزر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹ کو اختیار نہیں کیا تھا، بدر والے روٹ کو، حالانکہ یہی چلتا ہوا راستہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے اور پھر سمندر کے قریب قریب ہو کر چلتے ہوئے آئے اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. تو اگر یہ نقشہ سمجھ میں آ جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ ہم بدر میں بیٹھے ہیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ ملک شام ہے. جیسے میں نے کہا کہ مدینہ طیبہ ترچھا نہیں ہے بلکہ بدر تھوڑا سا ترچھا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدر جو ہے وہ مڑا ہوا ہے شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف، کہ راستہ یوں آنے کی بجائے پھر یہاں سے تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے تو یہ شمال مغرب سے پھر جنوب مشرق کی طرف راستہ نکل رہا ہے. مکہ مکرمہ سے جو قافلے چلتے تھے ان قافلوں کا روٹ یہی تھا. مکہ سے وہ نکلتے تو جحفہ آتا تھا، جحفہ کے بعد بدر آتا تھا، یہ ایک پڑاؤ تھا، یہاں کنویں بھی تھے، ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تھا، منڈی بھی تھی. پھر یہاں سے چلتے تھے تو اگلا پڑاؤ خیبر تھا. مدینہ طیبہ اس راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو اگلا پڑاؤ ان کا ہوتا تھا خیبر. خیبر سے پھر جب وہ نکلتے تھے تو علا کی بستیاں اور مدائن صالح سے ہوتے ہوئے پھر وہ موتا اور تبوک اور اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے. اس بستی کا نام بدر کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا قبیلہ جوہینہ کا، اس کے نام پر اس بستی کا نام بدر رکھ دیا گیا. مدینہ طیبہ جو ہے وہ انصار کا علاقہ ہے، لیکن بدر انصار کا علاقہ نہیں تھا، بدر میں قبیلہ جوہینہ آباد تھا، یہ مدینہ والوں کے پڑوسی ہیں. اچھا، ویسی بات آ گئی، میں بتلا دوں کہ جو موجودہ مشہور امام ہیں مسجد نبوی کے شیخ علی الحذیفی، تو یہ بنو عامر ابن جوہینہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جوہنی ہیں. پھر جوہنی کی جو شاخ ہے وہ ہے بنو عامر، تو یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور امام ہے شیخ جوہنی، وہ اسی قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ ایک مستقل واقعہ ہے اور طویل موضوع ہے. ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے صحابہ کرام نے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل عرصے کے بعد سکون کا سانس لیا. لیکن مکہ والوں کو یہ سکون کا سانس برداشت نہیں تھا. انصار کا جو ہجرت سے پہلے ان کا متفقہ سردار بننے والا تھا وہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہی بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہ فرمائی ہوتی تو انصار نے فیصلہ کیا تھا کہ دونوں قبیلے مل کر، اوس اور خزرج مل کر
اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ اتنی مخالفت اور سازشیں کیوں کرتا ہے، اصل میں یہ تو بادشاہ بننے والا تھا، آپ کی تشریف آوری سے اس کا بادشاہت کا خواب چکنا چور ہو گیا، اس لیے مخالفت کرتا ہے۔ تو بڑا سردار وہی تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ والوں نے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بڑا دھمکی آمیز خط لکھا عبداللہ ابن ابی کے نام، اور ہو سکتا ہے یہ سازش ہو کہ خط اس کے نام لکھو، اور اس خط کے اندر کہا کہ اگر تم نے ان کو نہیں نکالا تو ہم حملہ آور ہوں گے اور پھر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تمہارے سارے جنگجو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم اغوا کر کے لے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ خط آیا عبداللہ ابن ابی نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ایک لشکر بنایا، اور لشکر بنا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے صحابہ کو مدینہ سے نکالنے کے لیے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم سے اور تحمل سے کام لیا اور فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھو اگر وہ اتنے دور سے آ کر حملہ آور ہو بھی گئے تو تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا تم آپس میں نقصان کر لو گے، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی انصار ہیں، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ جب یہ بات کی تو بہت سارے اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کا ارادہ بھی ڈھیلا ہو گیا۔ بہرحال قریش کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور زمانہ جاہلیت میں وہ اور امیہ بن خلف جو مشہور دشمن اسلام تھا، یہ بھائی بنے ہوئے تھے آپس میں۔ امیہ اور حضرت سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ مکہ تشریف لے گئے، اسی کے گھر جا کر ٹھہرے اور فرمایا کہ میں نے طواف کرنا ہے تو کسی ایسے وقت میں مجھے طواف کے لیے لے چلنا جب حرم خالی ہو اور کوئی مجھے دیکھے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوپہر کا وقت ایسا تھا، مکہ کی سخت گرمی میں حرم خالی ہوتا تھا، تو اس وقت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر امیہ بن خلف گیا طواف کرانے کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ طواف کر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل وہاں آ گیا، اور اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دو اور ہمارے بھاگے ہوئے کو تم اپنے ہاں ٹھکانہ دو اور پھر یہاں آ کر طواف بھی کرو، تم لوگوں کے طواف بند، کوئی نہیں آ سکے گا یہاں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ اگر تم نے یہاں ہمارا راستہ بند کیا تو ہم ملک شام کی طرف تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ پھر تم وہاں جا سکو۔ امیہ بن خلف میزبان تھا، اس نے حضرت سعد بن معاذ ہی کو سمجھایا اور کہا کہ یہ مکہ کا سردار ہے، اس سے آہستہ آواز میں بات کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اس سے کہا کہ جاؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بھی بتلایا ہوا ہے کہ تم قتل ہوگے۔ اب امیہ ایک دم سے چھٹک گئے اور اس نے کہا ہے میرے بارے میں محمد نے کہ میں قتل ہوں گا؟ فرمایا کہ ہاں کہا ہے قتل ہوں گا۔ کہا مکہ میں ہی قتل ہوں گا یا کہیں اور قتل ہوں گا؟ کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا ہے کہ تو قتل ہوگا۔ بہرحال یہ گرما گرمی ہوئی
اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ تقریباً یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واضح ہو گئی تھی کہ اہل مکہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں اور ہر روز منصوبے بنائے جاتے تھے کہ حملہ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے۔ چوتھا مہینہ تھا ہجرت کا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 14 مہینے پہلے، غزوہ بدر سے 14 مہینے پہلے اور ہجرت کے 4 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ پہلے اجازت دی، پھر حکم بھی آ گیا کہ فرض ہے جہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود ابتداءً کسی حملے وغیرہ کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ معاملہ ایسے پرسکون رہے گا نہیں، جنگ تو آئے گی۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ وہ تو اس روٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، روٹ تو یہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ اس طرف کے روٹ پر گشت شروع فرما دیا، اور 1-2 مرتبہ خود بھی تشریف لائے، اور اس علاقے کا جو سردار تھا مجدی ابن عمرو جوہنی، قبیلہ جوہینہ کا سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آ کر معاہدہ کر لیا، اور معاہدے میں یہ طے پایا کہ بھئی تم ہمارے مخالفین کا ساتھ نہیں دو گے اور ہم تمہیں امن میں رکھیں گے، تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا اور ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس سے آپ دیکھیے ایک ذہانت معلوم ہوتی ہے اور ایک دور کی نظر معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا کہ شہرگ یہی ہے۔ شیر جب بھینسے کا شکار کرتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے بس گردن ایک بار قابو میں لے لے، اور گردن قابو میں لے لی وہ بے بس۔ یہ تھی قریش کی گردن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قابو رکھنے کے لیے یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ اللہ کے رسول خود تشریف لائے بوات کے موقع پر، اور مجدی ابن عمرو سے ملاقات بھی کی اور اس سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا۔ اب اس معاہدے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مجدی تو خاموش ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنے مہاجرین کا گشت شروع کروا دیا، جسے پیٹرولنگ کہتے ہیں، قدیم زبان میں اس کو کہتے تھے طلایہ گردی۔ طلایہ گردی شروع ہو گئی۔ صرف مہاجرین گشت کرتے تھے، اس لیے کہ انصار کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ وہ ٹھکانہ دیں گے، اور اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو وہ لڑیں گے، لیکن مدینہ سے باہر کی کارروائیوں میں انصار نے شرکت کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدینہ سے باہر کی کارروائیوں میں بھی ہم حصہ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین سے کام لیا کہ مہاجرین کے دستے آیا کرتے تھے اور چکر لگایا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے بہت بڑا منصوبہ تیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ سب خاندان، تمام گھرانے کچھ نہ کچھ سرمایہ کاری کریں اور ایک بہت بڑا فنڈ اکٹھا کیا جائے گا، اور اس فنڈ کو پھر لے کر جائیں گے اور ملک شام میں زبردست تجارت کریں گے، اور پھر واپس آئیں گے تو جو اس کا نفع ہوگا اس نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے گی۔ جنگ کے لیے بڑے خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انگریزی کا محاورہ ہے
کہ قومیں جنگ پیٹ کے بل لڑتی ہیں. پیٹ کے بل لڑتی ہے کا مطلب یہ کہ پیٹ کاٹنا پڑتا ہے تب جنگیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا قافلہ بھیجا جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک تو آج کل کی چیز ہے، پہلے بینک کہاں ہوتا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا تھا. دیکھو ساروں کے پیسے لیے، ان پیسوں سے کاروبار کریں گے اور جو نفع حاصل ہوگا اس نفع کو جنگ میں لگائیں گے. تو تمام کی بچتیں لے کر جمع کرنا اور اس سے بڑا کاروبار کرنا، یہ تو بینکرز ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور اتنا بڑا قافلہ تیار ہوا تھا کہ اس میں 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار. 50,000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ 6.5 من سے بھی زیادہ سونا. 6.5 من اور 2.5 کلو سونا یہ انویسٹ کیا گیا تھا. اور طے یہ ہوا کہ جائیں گے اور تجارت کریں گے اور زبردست وہاں سے نفع لے کر آئیں گے اور اس نفع سے پھر جنگ کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجرین صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوشش کرو کہ اس قافلے کو پکڑ سکو. ایک تو یہ کہ ان کا جنگ کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اور انہوں نے مکہ میں تمہارے مکانوں پر، دکانوں پر، تمہارے ساز و سامان پر قبضہ کر رکھا ہے، تو کیا پتہ تمہارا نقصان بھی پورا ہو جائے. 200 مہاجرین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے اس قافلے کو جاتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی. جب یہ ملک شام جا رہا تھا کوشش کی کہ اس قافلے کو پکڑ لیں. یہ 200 مہاجرین کس حال میں تھے اس کا اندازہ لگائیں کہ اس غزوے کا نام ہی غزوہ العسیرہ ہے. غزوۃ العسیرہ یا غزوۃ العسیرہ بولتے ہیں اس کو، تنگ دستی والی لڑائی. اکثر کے کپڑے پورے نہیں تھے، جوتے شاذ و نادر ہی کسی کے پاس تھے. 200 آدمیوں کے لیے 30 اونٹ تھے، ان پر باری باری سواری کیا کرتے تھے، اور گھوڑا کوئی بھی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، ینبوع کے مقام تک آئے. جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہو رہی ہوتی ہے مکہ کی طرف، تو مدینہ طیبہ سے 48 میل کے فاصلے پر ایک شہر آتا ہے ینبوع. اسی ینبوع کے قریب غزوہ عسیرہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ اس قافلے کو پکڑیں. قافلے میں ساز و سامان تو بہت تھا، لیکن تجارتی قافلے میں ظاہر لشکر نہیں ہوتا. 40 آدمی تھے ان کے، اور ان 40 میں ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت عمرو بن عاص بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت مخرمہ بن نوفل بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن بہرحال 40 آدمی کچھ بھی نہیں ہوتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اس قافلے کو پکڑ لیں، لیکن قافلہ پکڑا نہیں جا سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ینبوع پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ تو یہاں سے کافی دن پہلے نکل چکا ہے. اس زمانے میں نقل و حرکت تیزی سے نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے بدر جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پہ تھا، اور بدر تک آنے میں لگ بھگ 10 دن، 1 ہفتہ لگ جایا کرتا تھا. ہفتہ لگ جاتا تھا، 10 دن لگ جاتے تھے. اس لیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رمضان کو مدینہ سے نکلے اور 16 رمضان کو پہنچے. 8 کو نکلے اور 16 کو پہنچے، تو یہ تقریباً 8 دن بن جاتے، 8 یا 9 دن بن جاتے. تو اتنا وقت لگتا تھا، فاصلے قریب قریب نہیں ہوتے تھے، اور اونٹ پہ
جب چلنا ہو تو آرام آرام سے ہی سفر ہوتا ہے. تو وہ قافلہ نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے. جو مکہ کا سردار تھا، اصل سردار، وہ تھا ابو سفیان. اس لیے کہ مکہ والوں نے زمانہ جاہلیت میں بڑی زوردار لڑائی لڑی تھی، جسے حرب الفجار کہتے ہیں. اور حرب الفجار میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے اپنے قبیلے کا دفاع کرتے ہوئے نبوت سے پہلے. اس جنگ میں تمام مکہ والوں کا جو قائد تھا وہ ابو سفیان کا باپ تھا حرب. حرب کے بعد اب مکہ کا جو اصل سردار تھا وہ ابو سفیان تھا. لیکن ابو سفیان تو قافلہ لے کر گیا ہوا تھا. اب مکہ کا سردار بن گیا تھا چھچھورا ابو جہل. اس کو ہر وقت لڑنے کا شوق چڑھا رہتا تھا. اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ مدینہ والوں نے ہمارا قافلہ روکنے کی کوشش کی ہے تو اس نے فوراً جواب دیا. کرز ابن جابر الفہری یہ آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں پر حملہ کیا اور جانور لوٹ کر لے گیا اور شاید ایک مسلمان کو شہید بھی کیا. یہ جو کرز ابن جابر فہری ہیں یہ بھی صحابی ہو گئے بعد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوئے ہیں. لیکن اس وقت کافر تھے. تو کرز ابن جابر آیا اور وہ نقصان پہنچا کر چلا گیا اور کچھ مال مویشی لوٹ کر لے گیا. اب یہاں پہل مکہ والوں نے کر دی تھی. مسلمان تو اس قافلے کو نہیں روک سکے تھے، لیکن انہوں نے پہل کر دی مکہ والوں نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کو لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ گئے اور ایک جگہ ان کی کافروں سے مدبھیڑ ہو گئی. اور یہاں ایک صحابی ہیں حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت واقد نے تیر چلایا اور ابن الحضرمی کافر مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر لڑائی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں بس یہ کہا تھا کہ تم نے وہاں ٹھہرنا ہے جب تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے. تو وہاں جو تیر چل گیا، یہ بہرحال حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادت مل گئی کہ جہاد کی اجازت ملنے کے بعد جو پہلا قتل کیا کافر کو وہ حضرت واقد نے کیا. جو مورخ واقدی ہے وہ حضرت واقد تمیمی کی ہی اولاد میں سے. اب دیکھیے ہر اس طرح کے چھچھورے اور جوشیلے لیڈر کو لاش چاہیے ہوتی ہے. لاش مل جائے تاکہ اس پر وہ اپنا پورا بیانیہ بنا سکے کہ بھئی بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، ہمارا شہید، ہمارا خون. اب مکہ والوں کو لاش مل گئی تھی ابن الحضرمی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ دیت بھجوائی کہ تمہارا آدمی جو مارا گیا ہے تو میرا حکم نہیں تھا اور یہ دیت بھیجی جا رہی ہے. لیکن وہاں تو سخت جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا کہ ابن الحضرمی کا بدلہ لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور محاذ کھولنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن بالکل واضح تھا کہ یہ قافلہ جب واپس آئے گا ہم دوبارہ اس کو پکڑیں گے. جاتے ہوئے نکل گیا، آتے ہوئے اس کو پکڑیں گے. وہ قافلہ آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اعلان فرمایا کہ سب چلیں، لیکن کسی پر بھی جبر نہیں تھا. بس اعلان فرمایا کہ چلو.
بہت سارے حضرات جو نہایت مخلص تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ غیر مسلح قافلہ اس کو ہی تو روکنا ہے، اس میں صرف 40 آدمی ہیں، ہم جا کے کیا کریں گے؟ وہ رک گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی، وہ رک گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رک گئے۔ یہ حضرات اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے قافلے کو روکنے کے لیے جتنے جا رہے ہیں کافی ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ مشہور ہے 313، لیکن روایات میں 313 کا ذکر بھی آتا ہے، 314 کا ذکر بھی آتا ہے، 317 کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس میں جو قبیلہ اوس کے آدمی تھے وہ تھے 61۔ انصار کا جو قبیلہ تھا اوس، اس کے افراد تھے 61۔ جو قبیلہ خزرج تھا اس کے افراد تھے 170، اور باقی 82 یا 83 یا 86 جو تھے یہ مہاجرین تھے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا گھوڑا تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان دونوں کے پاس گھوڑا تھا، کیونکہ انہیں شوق تھا، نوجوان تھے، تو انہوں نے اپنا گھوڑا جو پال رکھا تھا اسی کو لے کر آ گئے۔ باقی پورے لشکر میں کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اب 313 آدمی ہیں، 1 ہفتے کا سفر ہے، 70 اونٹ ہے، تو باری باری 3 آدمی 1 اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ ایک سوار ہوتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو دیگر صحابہ کرام کی طرح رکھا کہ 1 اونٹ تھا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سواری کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ ہم حضور سے کہتے تھے کہ آپ سواری فرمائیں اور ہم پیدل چل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور مجھ سے تمہارے مقابلے میں ثواب کا کم شوق نہیں ہے۔ جتنا تمہیں ثواب کا شوق ہے اتنا ہی مجھے بھی ثواب کا شوق ہے، اور جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی میرے اندر بھی ہے۔ تو ہر اونٹ پہ 3 آدمی سواری کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیے، لشکر آ رہا ہے شمال سے، وہ بدر پہنچے گا، پھر جائے گا جنوب کی طرف مکہ مکرمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اس طرف ہے، تو حضور کو لشکر لے کر یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا اور وہاں سے روحہ، جہاں پیر روحہ تھا جو حضرت عثمان نے مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے ہیں پرلی طرف، اور پھر وہاں سے وادی صفرا، درہ صفرا کہلاتا تھا، اس کے بعد وادی صفرا، وادی صفرا کے بعد وادی زعفران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آ رہے تھے۔ اچھا، ابو سفیان کو پتا تھا کہ جاتے ہوئے تو ہم نکل گئے تھے، لیکن آتے ہوئے تو ہماری نقل و حرکت پر خوب نظر رکھی جا رہی ہوگی۔ اس نے یہ کیا کہ لشکر اپنا پیچھے ہی، لشکر نہ کہیے قافلہ کہیے، قافلہ اپنا پیچھے ہی چھوڑ دیا، اور خود قافلے سے کافی آگے آگے چل رہا تھا، راستہ دیکھتے ہوئے کہ صورتحال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا میں ٹھہر گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دو صحابی حضرت بسبس، ان کا نام ہی یہ ہے، حضرت بسبس ابن عامر، اور دوسرے صحابی حضرت عادی، ان دونوں کو وادی صفرا سے بھیجا کہ تم بدر جاؤ اور کچھ سنگن لے کر آؤ کہ قافلہ یہاں کب تک پہنچے گا۔ تو حضرت بسبس اور حضرت عادی یہ دونوں بدر کے مقام تک پہنچے، تو یہاں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھی، ایک کہہ رہی تھی میرے پیسے دے، اور دوسری کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو دوسری عورت نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، اور قریش کا قافلہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو میں ان کی کچھ خدمت کروں گی، تجارت کروں گی، پیسے میرے پاس آئیں گے، میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی۔ تو وہ جو اس علاقے کا سردار تھا مجدی ابن عمرو، وہ ان کے درمیان، دونوں عورتوں کے درمیان صلح کرا رہا تھا کہ بھئی وہ آنے والے تو ہے قافلہ۔ یہ حضرات وہاں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے رک گئے، انہوں نے ویسے ہی پوچھا کب تک آ رہا ہے قافلہ؟ اس نے کہا بس پہنچ جائے گا یہاں 16-17 رمضان تک آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پانی پلایا، چلے گئے۔ ابو سفیان نے بھی قافلہ اپنا پیچھے چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی یہاں آیا، تو اس نے مجدی سے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا ہمارے قافلے کے بارے میں سنگن لینے کے لیے؟ کہا کوئی نہیں آیا ایسے۔ کہا کوئی ویسے مسافر آئے ہوں، یہاں سے گزرے ہوں؟ کہا 2 آدمی آئے تھے، اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے رکے تھے، اونٹوں کو پانی پلایا، چلے گئے۔ تو ابو سفیان آگے بڑھا اور اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، اندر سے گٹھلی نکلی۔ اس نے کہا یہ یثرب کے اونٹ ہیں، وہ لوگ گٹھلیاں کھلاتے ہیں اپنے اونٹوں کو۔ اور فوراً وہ واپس پلٹا اور اس نے ایک آدمی اسی علاقے سے کرائے پر حاصل کیا، زمزم ابن عمرو غفاری، اور زمزم ابن عمرو غفاری کو کہا کہ تم جو ہے اونٹ پر کجاوا الٹا رکھو اور اپنا کرتا پھاڑ دو اور بس تیزی سے مکہ پہنچو، راستے میں رکنا نہیں، اور مکہ والوں سے کہنا کہ اگر تم نے اپنا قافلہ بچانا ہے تو جلدی پہنچو، حملہ ہونے والا ہے ہمارے اوپر۔ اس کو تو یہاں روانہ کیا، خود واپس پلٹا اور اس نے پیچھے ہی جا کر قافلے کو لیا، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، اور قافلے کو بدر پر لانے کی بجائے اس نے پیچھے کیا اور ساحل کا راستہ پکڑ لیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے قریش کا دماغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آتے ہوئے ساحل کا راستہ پکڑا تھا، اور ابو سفیان کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اس نے بھی وہی روٹ لیا کہ اس طرف سے وہ نکل گیا، اور اس نے اپنے قافلے کو دور سے دور کیا اور بالکل ساحل کے کنارے چلتے چلتے جحفہ کے مقام تک پہنچ گیا، خطرے سے نکل گیا۔ اس نے اب اطلاع بھجوائی کہ میں نے قافلہ بچا لیا ہے اور اب آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ ادھر مکہ کے اندر ایک دم جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا، اور ابو جہل نے فوراً تیاری کا حکم دیا، اور 1300 جنگجو تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ 1300 جنگجو نکلے۔ ان 1300 میں صرف ایک قبیلہ شامل نہیں تھا، اور وہ قبیلہ تھا حضرت عمر کا قبیلہ، کہ حضرت عمر کے قبیلے کا ایک آدمی بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ابو جہل جو ہے بہت قریبی رشتہ دار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے ماموں کا بیٹا ہے، لیکن قبیلہ الگ ہے، یہ مخزومی ہے، اور حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی تھا، تو حضرت عمر کے قبیلے کا کوئی آدمی بھی شامل نہیں ہوا، باقی سب شامل ہوئے، حتیٰ کہ بنو ہاشم کے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور یہ 1300 آدمی
روانہ ہوئے، یہ بھی جحفہ کے مقام تک پہنچے۔ یہاں ابو سفیان کا پیغام انہیں ملا کہ واپس جاؤ، قافلہ میں نے بچا لیا ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور سن لیں کہ مکہ مکرمہ سے جب یہ لوگ نکلنے لگے ہیں تو امیہ بن خلف بھی تیار ہوا تھا اور وہ روانہ ہو رہا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا اپنے بھائی کی بات بھول گئے، وہ جو یثرب سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم قتل ہوگے، محمد کے ساتھی تمہیں قتل کریں گے۔ وہ ٹھٹکا اور تھوڑا سا اس نے ڈر محسوس کیا، لیکن دشمن اسلام تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بس اس نے ویسی بات کہہ دی میں کون سا قتل اور میں جاؤں گا۔ یہ ایسے بد نصیب تھے دونوں بھائی امیہ اور ابی کہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتلا دیا تھا۔ امیہ کا تو صحابہ کرام نے بتلایا تھا اور ابی کا تو حضور نے خود ابی کو بتلایا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ابی نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا پال رکھا ہے اور زبردست اسے کھلایا پلاتا رہتا ہوں، اس پہ بیٹھ کے تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا، اور یہ دونوں قتل ہی ہوئے۔ خیر غزوہ بدر میں امیہ قتل ہوا تھا، تو اس نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ تو بات ایسی ہی ہے کہ آپ قافلہ چھوڑ دیں، اس کو بچانے کے لیے نہ جائیں۔ وہ روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت عاتکہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جبل ابو قبیس پر چڑھا ہے۔ اگر حرم شریف سے ہم مکہ ٹاور کی طرف منہ کر لیں تو بائیں ہاتھ پہ جو پہاڑ نظر آتا ہے اونچا پہاڑ، یہ ہے جبل ابو قبیس۔ تو جبل ابو قبیس پر دیکھا کہ ایک شخص چڑھا ہے، اور اس نے کہا اے غدار نسلو، چلو اپنے مقتل کی طرف۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے ایک چٹان اٹھائی اور چٹان یوں مکہ پر پھینکی، اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر آئی اور مکہ کے ہر گھر میں اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا گرا۔ تو حضرت عاتکہ کی آنکھ کھلی، حضرت عاتکہ نے اپنا یہ خواب سنایا کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے۔ تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، کہا اس خاندان میں نبی تو پیدا ہوتے ہی تھے، نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے، اسے خواب آ رہا ہے کہ ہم مریں گے، قتل ہوں گے۔ ایک اور صاحب تھے جہم ابن السلط، ان کا پتہ نہیں ہے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کو بھی خواب نظر آیا، اور خواب میں بتلایا گیا کہ کیا فلاں 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 ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، کہا سب قتل ہوں گے۔ انہوں نے بھی بتلایا، پھر بھی نہیں مانے، بس چل رہا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب جحفہ کے مقام پر پتہ بھی چل گیا کہ قافلہ بچ چکا ہے، اور کہا واپس جاؤ۔ کہا ایسے کیسے واپس جائیں، بدر تک جائیں گے، اور بدر کے مقام پر جا کر وہاں شراب پئیں گے اور عورتوں کو نچوائیں گے، اور عرب کے لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے تو ہم سب کی دعوت کریں گے، اور سب کو پتہ چلے گا کہ ہمارا تجارتی راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ اخنس ابن شریح بنو زہرہ کا بڑا سردار تھا، وہ عتبہ کے پاس گیا۔ عتبہ بنو امیہ کا بڑا سردار تھا، کہتے اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ ہیلمٹ کوئی بھی اس کے سر پہ آتا ہی نہیں تھا۔ جنگ کے دوران ہیلمٹ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس کے سائز کا ہیلمٹ نہیں ملتا تھا، تو وہ کپڑا لپیٹا کرتا تھا اپنے سر پہ۔ اتنے بڑے سر کا آدمی تھا اور مانا ہوا سردار۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کچھ سمجھداری کی توقع ہے تو اسی شخص سے ہے جو سرخ اونٹ پر ہے۔ سرخ اونٹ پہ یہی تھا۔ اخنس ابن شریح گیا عتبہ کے پاس، اور عتبہ سے جا کر اس نے کہا کہ
اس کے سر پہ تو خون سوار ہے ابو جہل کے، اور یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، ابن الحضرمی کا جو قتل ہے اس کا خون بہا آپ اپنے ذمے لے لیں اور واپس چلتے کہ بھئی ابن الحضرمی کا جو خون بہا ہے، دیت ہے، وہ میں ادا کر دوں گا، اس لیے کہ بہت خون بہہ جائے گا، اچھا نہیں ہے، واپس چلیں۔ عتبہ نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابن الحضرمی کا خون بہا میں ادا کر دوں گا، لیکن یہ شخص مانے گا نہیں۔ اور اس نے کہا حنظلیہ کا پوت، ابو جہل کے بارے میں کہا حنظلیہ کا پوت مانے گا نہیں، تو اس سے جا کر تم بات کر لو اور میں جو ہے اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ تو اخنس بن شریح گیا اور اس نے جا کے ابو جہل کو بتلایا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور عتبہ کہہ رہا ہے کہ خون بہا میں ادا کر دوں گا، جھگڑا ختم کرتے واپس چلتے۔ تو ابو جہل نے مذاق اڑایا عتبہ کا، کہا ڈر گیا، اور اس کا سینہ جو ہے وہ سوج گیا ہے خوف کی وجہ سے، اور اس کا بیٹا بھی تو دوسری طرف ہے، تو اسے اپنے بیٹے کی جان بھی پیاری لگ رہی ہے، کیونکہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے ہی بیٹے تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو اس طرح اس نے مذاق اڑایا ابو جہل نے، اور قبائلی آدمی کا دماغ ایسے ہی ہوتا ہے، عتبہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا پتہ چل جائے گا کہ کون بزدل ہے، یہ پچھواڑے پہ خوشبو لگانے والا مجھے بزدل کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں عتبہ نے کہا کیونکہ اس کی عادت تھی نالائق کی کہ خوشبو لگاتا تھا تو پیچھے بھی لگایا کرتا تھا، تو عتبہ نے کہا کہ یہ پچھواڑے پہ خوشبو لگانے والا یہ مجھے بزدل کہہ رہا ہے، پتہ چل جائے گا بزدل کون ہے۔ جوش کے اندر سب سے پہلے قتل عتبہ ہوا۔ خیر اخنس کی کوشش ناکام ہو گئی، لیکن وہ بڑا سردار تھا اخنس، اس نے اپنے 300 آدمی نکال لیے اور اس نے کہا جب ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ 300 آدمی لے کر وہ واپس چلے گیا، اور اب یہ قریش جو تھے یہ رہ گئے 1000۔ کہتے کہ ان کے پاس لا تعداد اونٹ تھے جو ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور ہر روز ایک سردار دعوت کیا کرتا تھا اور 10 اونٹ یا 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اب یہ آگے چلے، ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر جا رہا ہے، اخنس واپس چلا گیا، یہ چل رہے ہیں آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تھوڑی تبدیلی کی اور حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا، کہا کہ آپ مدینہ طیبہ میں میرے قائم مقام ہوں گے، اور یہاں ایک بڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپرا اپنے لیے لگوایا بدر میں، اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچ کر جو نسبتاً نرم علاقہ تھا اور نچلی زمین تھی، اس پر اپنے ساتھیوں کا کیمپ لگا دیا۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ جو اونچی جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو نیچی جگہ تھی وہاں کیمپ لگائے۔ تو کہتے کہ یہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ حضرت حباب بن منذر اس علاقے کی پوزیشن سے خوب واقف ہے، تو انہوں نے تجویز یہ دی تھی کہ اللہ کے رسول ہم اس طرف رہتے، کنویں ادھر ہی ہیں، تو ہم پانی کا بندوبست کر لیں گے اور انہیں اونچی جگہ پہ اپنا کیمپ لگانے دیں۔ تو وہ آیا نادان اپنا لشکر لے کر اور اس نے وہی کیمپ لگا دیا۔ قرآن کہتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ جب تم نچلی ٹیکری پر تھے اور وہ اوپر والی ٹیکری پر تھے، اور جو قافلہ تھا وہ تمہارے نیچے سے گزر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یا تو ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جہل کا لشکر۔
تو صحابہ کرام کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر قافلہ مل جائے، کیونکہ اس میں کوئی لڑائی وغیرہ کا امکان نہیں تھا، اور یہاں جو ہے مقابلہ نہیں بنتا تھا، کہاں 313 اور کہاں 1000۔ پھر یہ جو 313 ہیں بے سر و سامان، چند تلواریں اور چند نیزے، باقی سب نے ہاتھ میں کھجور کی شاخیں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار لے کر آئے تھے اور جنگ کے بیچ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی پرانی ہونے کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شاخ کھجور کی دی، کہا یہ لو، یہ تمہاری تلوار ہے، اور انہوں نے وہ شاخ یوں ہلائی تو واقعی وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور اس تلوار کا نام تھا عون۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس تلوار کو اپنے پاس رکھتے تھے، اسی تلوار کے ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں، بعد میں وہ تلوار ان کی اولاد کے پاس بھی رہی۔ خیر، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا لڑائی کا، تو اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول تیار ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ حضرت مقداد بن عمرو نے تو بڑی ہی جوشیلی تقریر کی، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک آپ جائیں گے وہاں تک ہم جائیں گے۔ اب یہ تین حضرات ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد، تینوں مہاجر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا کہ ہاں بھائی کیا خیال ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انصار سے معاہدہ باہر لڑنے کا نہیں تھا، اب یہ تو مدینہ سے باہر لڑائی ہو رہی ہے اور خود مسلمان لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، تو انصار کی رائے حضور نے لینا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ شاید ہماری رائے لینا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک آپ جائیں گے وہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ برق غماد تک جائیں گے تو ہم برق غماد تک آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ سمندر میں ہمیں لے کر جائیں گے ہم سمندر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے دعا فرمائی اور خوش ہوئے۔ اب یہ 16 رمضان کو دونوں لشکر پہنچ چکے ہیں اور طے ہے کہ اگلے دن لڑائی ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رات اللہ سبحانہ و تعالی سے اس چھپر کے نیچے دعا مانگتے ہوئے گزاری۔ اسی چھپر کے مقام پہ اب مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اور وہ ایسا مقام تھا کہ وہاں سے پورا جو میدان تھا یہ نظر آیا کرتا تھا۔ جو دن ہے اگلا وہ فیصلے کا دن ہے، اور جو میدان ہے یہ فیصلے کا میدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تہبند باندھا ہوا تھا اور کرتا نہیں تھا، بس چادر ڈالی ہوئی تھی اوپر۔ تو جب دعا مانگتے تھے والیانہ انداز میں تو چادر گر جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، پھر چادر پہنا دیے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دعا میں ایک عجیب جملہ بولا، ناز کا جملہ، فرمایا اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اس طرح لیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول بس، اے اللہ کے رسول بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی ایسی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مسلسل بشارت آ رہی تھی۔ فرمایا 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے نصرت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے آپ تک کی دعائیں پھر بھی چل رہی ہیں۔ پھر اگلی وحی آئی، فرمایا 3000 بھیج رہے ہیں،
3000 فرشتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں. پھر فرمایا 5000 فرشتے بھیج رہے ہیں، نشان زد وہ آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل اپنا گھوڑا لے کر آئے. حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم، اور حیزوم گھوڑے پر آئے اور زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی. حضرت جبرائیل کے جو پگڑی تھی اور صحابہ کی جو فرشتوں کی ملائکہ کی جو پگڑی تھی وہ زرد رنگ کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے بھیجے گئے تھے یہ صرف خوشخبری کے لیے بھیجے گئے تھے، ورنہ اصل تو اللہ کی طرف سے مدد تھی. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا میں رہے اور الحاح جاری کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. حضرت کاندھلوی نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا یقین نہیں تھا؟ جواب یہ ہے یقین تو پورا تھا، لیکن پھر بھی ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ کسی شرط کے ساتھ ہو اور وہ شرط پوری نہ کر رہے ہوں ہم. کہ نصرت کا وعدہ تو ہو لیکن وہ وعدہ کسی شرط کے ساتھ ہو اور وہ شرط ہم پوری نہ کر رہے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا اسی لیے مانگ رہے تھے اور الحاح جاری کر رہے تھے. دن طلوع ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی، اور اس صف بندی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سیدھا کھڑا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ تھا اور اس سے اس طرح سے سب کو پیچھے کر رہے تھے کہ ترتیب میں آ جائیں. ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے یوں پیچھے کیا نیزے سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دے دی. نیزہ بہت زور سے چھپائے. حضور نے فرمایا بدلہ لے لو. کہا جی بدلہ کیسے لوں، میرا بدن ننگا ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اس طرح سے ہٹائی، کہا آ جاؤ لے لو بدلہ. تو وہ لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک چومتے رہے. کسی صحابی نے کہا یہ کیا کیا تم نے کہ جو تکلیف پہنچ گئی، بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں کیا پتہ اس جنگ میں شہید ہی ہو جاؤں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے اپنا بدن ملانا میرا آخری عمل ہو. یہ دیکھیے ان لوگوں کے لیے موت ڈراؤنی چیز نہیں تھی، خوشخبری تھی. اب صفیں بن گئی اس طرف بھی اور اس طرف بھی. ان لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، پانی یہاں تھا، اور رات کو وہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے. تو مسلمانوں نے ارادہ کیا تھا کہ انہیں پانی نہ بھرنے دیں، روکیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لے جانے دو، پانی لے جائیں. وہ لے گئے تھے پانی. اب ایک شخص ان میں سے آیا اور اس نے کہا یہ نہیں ہوگا، اور میں جو ہے نا ان کا حوض توڑ دوں گا. اور ریت کا ہی تو حوض بنایا تھا، اور اس نے کہا میں ان کا حوض توڑ دوں گا. وہ بہت تیزی سے اور بڑے غصے سے آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار اس کو ماری، اس کی پنڈلی کٹ گئی. لیکن پنڈلی کٹنے کے باوجود وہ کرالی کرتا ہوا آگے ہی بڑھے جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں، میں تمہارا حوض نہیں چھوڑوں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے قتل کیا، لیکن وہ ایسا ضدی تھا کہ قتل ہوا تو اپنی لاش کو اس نے حوض میں گرا دیا. اور مسلمانوں کا حوض بہرحال جو اس نے قسم کھائی تھی کہ چھوڑوں گا نہیں، تو اس نے اپنی لاش کو اس حوض کے اندر ہی گرا دیا. حوض بھی خراب ہو گیا اور وہ بھی مر گیا. یہ پہلا مقتول تھا. اور ابو جہل نے کہا کہ اس نے خود بے وقوفی کیا، اکیلا وہاں چلا گیا، لیکن ہم جیت کر رہیں گے. اب صف بندیاں ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو چند تیر انداز تھے ان سے فرمایا کہ تیر ضائع مت کرنا.
جب وہ تمہاری مار میں آ جائیں اور رینج میں آ جائیں پھر تم نے تیر چلانے، اور اگر زیادہ قریب ہو تو پھر تیر استعمال نہیں کرنے، زیادہ دور ہو تب بھی تیر استعمال نہیں کرنے۔ اب لڑائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بیٹے کو اور بھائی کو لے کر میدان میں نکلا۔ اس کے ذہن میں وہی غصہ تھا کہ مجھے بزدل کہا ہے، وہ نکلا اور اس نے کہا کہ بھیجو کون تم میں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو 3 انصاری وہ میدان میں نکلے۔ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح تھے، حضرت عوف بن الحارث بن عفرہ تھے، ایک تیسرے تھے، تینوں نوجوان تھے۔ عتبہ نے کہا کون ہو تم، اپنا تعارف کراؤ۔ تو تعارف کرایا۔ اس نے کہا آپ لوگ عزت والے لوگ ہو، کم نہیں ہو، لیکن ہمیں تو ہمارے آدمی چاہیے، آپ سے نہیں لڑنا، قریشی ہی آئے ہیں، انہی سے ہم 2 ہاتھ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کر کھڑا کیا، فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ بن الحارث۔ حضرت عبیدہ بن الحارث یہ حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے، اور حضرت حمزہ تو چچا ہی ہیں۔ یہ تینوں حضرات نکلے اور عتبہ خوش ہوا۔ اس نے کہا ہاں اب برابر کی جوڑی ہے، معزز مقابل اب آئے ہیں سامنے۔ ہوتا یہ تھا کہ ادھر سے یہ بھاگے اور ادھر سے وہ بھاگے اور آپس میں ٹکراتے تھے، تو اسی طرح سے ہوا۔ جب آپس میں ٹکرائے تو عتبہ ان میں سب سے سینئر تھا، اور یہاں مسلمانوں میں سب سے سینئر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ اور عتبہ یہ آپس میں بھیڑے تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ بھیڑے تھے عتبہ سے، اور شیبہ سے جو ہے حضرت حمزہ، اور جو عتیبہ تھا عتبہ کا لڑکا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی یہ تو بہت جلدی فارغ ہو گئے، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کا جو مد مقابل تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن الحارث کی پنڈلی کٹ گئی تھی اور ان کی گفتگو بند ہو گئی تھی، بول بالکل بند ہو گیا، اور 5 دن تک اسی طرح ان کی زبان بند رہی، پھر شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے یہ کیا کہ فوراً اس تیسرے کو بھی قتل کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور واپس آ گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی، اور زمین و آسمان نے سب سے مقدس لڑائی دیکھی، سب سے مقدس لڑائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے بھی مدد کے لیے بھیجے تھے، اور اپنی خاص نصرت بھی فرمائی تھی۔ دوسری طرف ابلیس بھی آ گیا تھا، اور ابلیس جو ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے جب حضرت جبرائیل کو آتے دیکھا تو بھاگا۔ ابو جہل کے بھائی ہیں حارث بن ہشام، صحابی ہو گئے، بعد میں ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں سراقہ میرا دوست تھا، تو ابلیس سراقہ کی شکل میں آیا، میں سمجھے یہ میرا دوست ہے، تو ہم دونوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اور ایک دم اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مجھ سے۔ اور میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس میں جا رہا ہوں۔ کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جا سکتا تو کہتے مجھے اتنی زور سے اس نے اٹھا کے پھینکا، میں دور جا کے گرا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ سراقہ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے یوں اٹھا کے پھینک دے۔ بعد میں جب سراقہ سے ملاقات ہوئی اس نے کہا میں تو آیا ہی نہیں تھا، میں اپنے علاقے میں تھا، میں تو موجود ہی نہیں تھا۔ کہتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور چیز تھی۔ لڑائی کے اندر عجیب عجیب مناظر سامنے آئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حمام ابن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں قتل ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جاؤ گے؟ تو کہا چلے پھر میں کچھ کھجوریں کھا لوں، پھر میں قتل ہوں گا۔ کھجوریں کھانے لگے، پھر کہنے لگے کہ کھجوریں کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، میں نے جنت میں جانا ہے۔ کھجوریں پھینکی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا مجاہد پسند ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ کہ جس کے بدن پر زرہ بھی نہ ہو اور وہ کافروں کے بیچ میں گھس جائے۔ انہوں نے اپنی زرہ اتار کے پھینکی اور بس تلوار لی اور کافروں کے بیچ میں گھس گئے اور ان کو مارتے مارتے شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اپنے بیٹے کے مقابلے پہ نکلے۔ بیٹے نے بعد میں جب مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو بکر سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے لحاظ کیا، اور میں تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے تھے ورنہ میں لحاظ نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو خود قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا ماموں کو۔ مخزومی تھا اور قریش کے اندر جو سب سے اڑیل قبیلہ تھا وہ مخزوم تھے، ابو جہل بھی مخزومی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی، فرمایا کہ جیسا میں اس کے خون کا پیاسا تھا کسی کے خون کا ایسا پیاسا نہیں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کا سگا بھائی پکڑا گیا ہے اور مسلمان اسے رسیوں سے باندھ رہے ہیں۔ تو حضرت مصعب نے فرمایا کہ اچھی طرح اس کو باندھو، اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے اور پیسہ نکلوائیں گے اس سے، اچھی طرح باندھو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور ایسا کہہ رہے ہو، اور میں تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ میرے بھائی ہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو عجیب عجیب مناظر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں میدان جنگ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا دو لڑکے میرے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جنگ کے اندر اچھا یہ لگتا تھا کہ دائیں اور بائیں کچھ تگڑے لوگ ہو۔ جب دو نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا تو سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور ایک لڑکے نے پوچھا اور دوسرے نے پوچھا، دونوں نے یہی پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ شکل سے نہیں پہچانتے تھے تو پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں بول رہا، کہتے ایسے جھپٹے جیسے شکرا جھپٹتا ہے۔ حملہ آور ہوئے، ابو جہل کا بیٹا اس کے بالکل قریب لڑ رہا تھا، اس نے زور سے تلوار ماری اور ایک لڑکے کا بازو کاٹ دیا۔ بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا کھال بچ گئی تھی، اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور دبا کر جھٹکا دیا، اس کو توڑا اور پھر ٹوٹ پڑا اور اس کو بری طرح زخمی کیا، نیچے گرا دیا تھا۔ ایک شہید ہو گیا اور ایک کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے ادموا کر کے زمین پہ گرا دیا تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ نیولا جب سانپ کو مارتا ہے نا، قتل نہیں کرتا، اس سے لڑتا رہتا ہے، جب ادموا کرتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اب تجھے چوٹیاں کھائیں گی، تجھے مارنا میری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی نے انصار کو کیسا دل دیا تھا کہ اسے ادموا کر کے چھوڑ کے چلے گئے اور وہ پڑا ہوا ہے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کو دیکھو کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اس کو پڑے ہوئے دیکھا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور کہا او اللہ کے دشمن، تو نے دیکھ لیا؟
اس نے کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا اور تجھے ناکام کیا۔ اس نے کہا میں ناکام نہیں ہوا، بس اس چیز کا افسوس ہے کہ کسانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ انصار کو وہ حقارت سے کہتے تھے کسان، کہ افسوس یہ ہے کہ کسانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر اس نے کہا کون ہے تو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عبداللہ بن مسعود حذلی ہوں۔ کہا ہے چرواہے بڑی اونچی جگہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میری گردن کاٹنا تو نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے، جب سر رکھا جائے تو پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ، کہ تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اتنے بڑے لشکر کو اکیلے اللہ نے اپنے فیصلے سے پسپا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو امیہ تھا یہ بچ گیا تھا، لڑائی کے اندر یہ بچ گیا تھا۔ یہ آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ مجھے اور میرے لڑکے کو بچاؤ۔ اس کے لڑکے کا نام بھی علی تھا۔ تو کہا مجھے اور میرے لڑکے کو بچاؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ اس کے ہاتھ میں زرہ تھی، میں نے اس کی زرہ کو دیکھا، اس نے کہا ایسی زرہ تمہیں بہت مل جائے گی، یہ بھی لو اور بس ہمیں بچاؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ آ جاؤ، تم دونوں میرے قیدی ہو۔ قیدی کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ حضرت بلال نے دیکھ لیا، حضرت بلال اسی کے غلام تھے مکہ میں، جب تک حضرت ابو بکر نے خرید کے آزاد نہیں کیا، امیہ کے غلام تھے اور اس نے بڑی تکلیفیں دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کفر کا سردار امیہ بن خلف، اے انصار یا تو آج میں نہیں یا یہ نہیں، یا تو آج میں نہیں یا یہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے 2 زرہیں وصول کی تھی، ایک اس سے لی تھی، ایک اس کے بیٹے سے لی تھی، اور میں کھڑا تھا، انصار آئے تو میں نے انصار سے کہا کہ یہ دونوں میرے قیدی ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومیت تھی وہ سب نے سنی ہوئی تھی اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ آج یا میں نہیں یا یہ نہیں۔ تو انصار نے پہلے اس کے بیٹے کو پکڑا اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ امیہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ زمین پہ لیٹ جاؤ، زمین پہ لیٹ جاؤ۔ وہ زمین پہ لیٹا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر یوں لیٹ گئے اور کہا اے انصار یہ میرا قیدی ہے۔ لیکن اس کا قتل ہونا ہی مقدر میں تھا۔ ایک صحابی نے نیزہ لیا اور جیسے سیوج کو پانس مار کے صاف کیا جاتا ہے، نیچے سے انہوں نے نیزہ مارا اور اس کو آر پار کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاؤں میں بھی نیزہ لگا اور کہتے کہ میری دونوں زرہیں بھی پتہ نہیں کہاں گئی اور میری انگلی بھی پاؤں کی کٹی اور میرے قیدی بھی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ بلال کو خوش رکھے۔ وہ باتیں تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال کو خوش رکھے۔ بہرحال یہ بھی قتل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو البختری کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو فرمایا تھا کہ ابو البختری کو قتل مت کرنا، اس کو قتل مت کرنا، اس لیے کہ ابو البختری نے کبھی بھی مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا تھا۔ آ گیا تھا لڑنے کے لیے اس موقع پہ، لیکن اس نے کبھی ظلم نہیں کیا تھا مسلمانوں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو البختری کو قتل کوئی بھی نہ کرے، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ وہ کیسے مارا گیا کہ ایک صحابی اس کے سامنے آ گئے تو صحابی نے فرمایا ابو البختری تمہیں امان ہے، تم جاؤ، حضور نے تمہارے بارے میں ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے کہا اور میرے ساتھی؟ کہا وہ تو مارے جائیں گے۔
کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا ساتھی مارا جائے اور میں بچوں. انہوں نے کہا پھر تو بھی آ جا. وہ دونوں ہی مارے گئے، وہ بھی مارا گیا، اس کا ساتھی بھی مارا گیا. 70 قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی ہوئے. ایک انصاری صحابی تھے نوجوان حضرت سلمہ، وہ جب مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو روحہ کے مقام پر تمام مدینہ والے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ جی آپ نے بڑی جنگ جیتی. تو حضرت سلمہ نے کہا کہ یہ کوئی لڑائی تھی؟ ہمارے سامنے بوڑھے تھے جن کے سر بھی گنجے ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا یہ بھتیجے سرداروں کو مارا ہے تم نے، جن کو تم کہہ رہے ہو نا کہ بوڑھے اور گنجے سر والے، وہ اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے اور وہ سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے. تو 70 جو مارے گئے 70 سردار مارے گئے تھے. جو گرفتار ہوئے 70 گرفتار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو شہید تھے 14 شہید مسلمانوں کے، ان کو بدر میں ہی ایک مقام پر دفن کیا. اور جو قریش کا پڑاؤ تھا چونکہ وہ اونچے مقام پر تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے تھوڑا ہٹ کے اپنے شہداء کی قبر وہاں بنوائی. اور جو ان کے 70 مقتولین تھے ان کو اس نیچے والے مقام میں ایک پرانا کنواں تھا جسے قلیب بدر کہتے تھے، وہاں فرمایا کہ ان کی لاشیں یہاں ڈال دو. ان سب کی لاشیں یہاں ڈالی گئی. امیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ موٹا تھا اور اس کی لاش مرنے کے بعد پھول گئی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی لاش کو کھینچ کے جب ڈالنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کے بازو اور پاؤں وغیرہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو اس کو وہیں پڑے چھوڑ دیا، باقیوں کی لاشیں ڈال دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے جہاں ان کی لاشیں پھینکی گئی تھی اور فرمایا کہ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ رب نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی سچائی دیکھ لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کے یہ سن رہے ہیں؟ میں تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، جتنا تم سن رہے ہو اس سے بھی زیادہ یہ سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. انہوں نے رب کا وعدہ سچے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تقریباً 3 دن کے بعد. 3 دن وہیں قیام فرمایا. منصوبہ ابو جہل کا تھا. اچھا ایک بات میں بتلانا بھول گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کر رہے تھے اور صبح ایک دعا ابو جہل نے بھی کی تھی. ابو جہل نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ظالم ہے اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو یہی موت دے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون ظالم ہے اور کون قطع رحمی کرنے والا ہے. اس کی بھی دعا قبول ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کر دیا تھا ظالم کو. اس نے کہا تھا کہ 3 دن یہاں ٹھہریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں ٹھہرے، پھر چلے اور اسی راستے سے جہاں سے تشریف لائے تھے جب وادی صفرا میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن الحارث کو بلایا، جو قرآن کے مقابلے پہ 2 لونڈیاں لے کر آ گیا تھا اور کہتا تھا کہ ان کا گانا محمد کے قرآن سے بھی اچھا ہے. اس کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو. اس کو قتل کر دیا گیا. پھر کچھ آگے چلے، اگلے پڑاؤ پر عقبۃ بن ابی معیط کو بلایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سخت قاتلانہ حملہ کیا تھا، اوجھ لا کر ڈال دیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا محمد من للصبیان، کہ اے محمد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟
حضور نے فرمایا آگ کو دیکھ، آگ کو، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اور اس کو قتل کس نے کیا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا تھا۔ یہ ہے بس قصہ۔ آخر میں مال غنیمت کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اور یہ کہ قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سعد بن معاذ کی، ان دو کی رائے یہ تھی کہ سارے قیدی قتل کیے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان پہ کچھ جرمانہ لگایا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول فرمایا، لیکن تنبیہ ضرور کی کہ آپ کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو عمر اور سعد بن معاذ کہہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان عاشقوں کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان ہے، لیکن مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم 18 رمضان میں ہیں، تو یہ 17 رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ 18 رمضان کا دن ہے۔ اور یہ من جانب اللہ ہوا، ہم لوگ تو پروگرام رکھنا چاہ رہے تھے 17 رمضان ہی کو، لیکن ترتیب یہ سوچی تھی کہ دن میں رکھیں گے، جب رات میں رکھا تو 18 رمضان ہو گئے، اور میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالی ہمیں دن منانے سے بچانا چاہ رہے تھے کہ یاد تو منائی جائے اور دن نہ منایا جائے، تو الحمدللہ ہم یاد منا رہے ہیں اور دن نہیں منا رہے، کیونکہ یہ 17 رمضان نہیں ہے بلکہ یہ 18 رمضان ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا۔ اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔